وہ کہتے ہیں یار سارا کچھ something will happen, nobody knows what is going to happen. آپ اس امید پہ ہیں کہ nothing will happen, الیکشن ہوگا 4 سال بعد دیکھ لیں گے, پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی. ویسے کتنا عرصہ عمران خان اندر رہیں گے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی بات ہے تو اب باہر لیں, پاپولیرٹی پتہ لگ جائے. بات یہ ہے کہ بات پاپولیرٹی سے آپ کے جرائم نہیں کور ہو جاتے. آپ نے 9 میں آپ نے کیا ہے, سائفر کا ڈرامہ آپ نے کیا, اور 190 ملین پاؤنڈ کی چوری آپ نے کی ہے. آپ اس کے اندر توشہ خانہ کی چوری آپ نے علیحدہ کی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح سیاسی لبادہ اوڑھ کے سیاست کے لبادے میں آپ اپنی وائلنس کو جسٹیفائی کریں, اسی طرح آپ خان صاحب کی چوریوں کو جسٹیفائی کریں. خان صاحب از دیئر فار اے کرائم. دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پاپولیرٹی, دس از گاٹ ایوری تھنگ ٹو ڈو ود بینگ اے کرمنل. دیکھیے دوسری بات یہ کہ مالک صاحب جو آپ نے جس ٹائم آرٹیکل کا ذکر کیا, اس کا میں ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. 2 جملے جو کہ میرے نزدیک کسی سابق وزیر اعظم پاکستان کو زیب نہیں دیتے. ہاں, انڈیا کا وزیر اعظم اگر ٹائم میں اوپر لکھ رہا ہو تو میرے خیال سے یہ الفاظ وہاں پہ ہم اس طرح کے ٹاکنگ پوائنٹ سنتے آئے ہیں انڈیا کی طرف سے اور پڑھتے آئے ہیں. یہ میں جملہ آپ کو پڑھتا ہوں, یہ خان صاحب نے لکھا ہے. A destabilized Pakistan threatens regional security, disrupts trade, and weakens global democratic values. The world must recognize the urgency of this crisis, not just for Pakistan's future, but for the stability of South Asia and beyond. اس طریقے سے پاکستان کو خطے کے لیے ایک ریجن کے لیے تھریٹ فلیگ کرنا میرے نزدیک بالکل نامناسب ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیے یہ تو پھر خان صاحب جو وہی کام ہے جو خان صاحب نے IMF کی طرف IMF کو چٹھیاں لکھ کے کیا. یہ وہی کام ہے جو سائفر کا ڈرامہ کر کے کیا. خان صاحب بار بار کہتے ہیں مجھے آپ چھٹی دلوا دیں, مجھے جیل سے رہا کروا دیں, مجھے کرسی پہ کسی طرح مسلط کروا دیں, تاکہ ورنہ پاکستان جو ہے وہ خطے کے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا. یہ خان صاحب پاکستان کو بار بار یہ وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے IMF کے ساتھ کیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. پاکستان ایک تھریٹ, میں اس کو تھریٹ ڈکلیئر کرواؤں پاکستان کو دنیا کے لیے. جب تک میری کرسی مجھے نہیں ملتی, جب تک میری آزادی مجھے نہیں ملتی, میرے نزدیک یہ کسی قسم کی حبل وطنی نہیں ہے. دوسری بات کا آپ خود ذکر کر چکے ہیں کہ 3 پیراگراف اس آرٹیکل کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور امریکہ کو ڈیڈیکیٹڈ تھے خان صاحب کے. یہ ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس نہیں بلکہ ڈیسپریٹلی یس تک کا سفر ہے. تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ بدقسمتی سے تسلسل ہے اسی سوچ کا اور اس طرح کی بار بار ریڈ لائنز کراس کرنے کا جو خان صاحب پہلے کرتے ہیں, جس میں انہوں نے کوئی حد نہیں دیکھی کہ میں ملک کو کہاں نقصان پہنچا رہا ہوں اپنی چھوٹی سیاست کے لیے. اور اس میں کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ بڑا سمپل سا, اگر میں اس وقت بلال صاحب سے ہی پوچھ لوں کہ اس وقت خان صاحب کون سے کیس پہ سزا میں پڑے, تو شاید he'll get confused کہ خان صاحب توشہ خانہ سے اس وقت مطلب وہاں سے بری الذمہ ہو چکے ہیں, خان صاحب عدت کیس سے فارغ ہو چکے ہیں, سائفر سے فارغ ہو چکے ہیں, اس وقت القادر چل رہا ہے. اور القادر کی آپ کو پتہ ہے اس وقت اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں لگ پا رہی؟ جسٹ بیکاز کیونکہ سینیورٹی کا ایشو جو بنایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور نئے چیف جسٹس صاحب کو لگانا تھا, اسی لیے اس کو ڈیلے کر دی کہیں وہاں اپیل جا کے یہ بھی فارغ نہ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر توشہ خانہ 2 بھی آ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں شاید اور کیا کیا 2 آ جائے گا. یہ تو فلموں کے سیکولز چل رہے ہیں. سو پاکستان میں خان صاحب, عمران خان صاحب اس وقت جیل میں کسی کیس کی وجہ سے نہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کہ اس کو جیل میں تو رکھنا ہی رکھنا. سو ہی ہیز ٹو بی, یہ کیس نہ بھی ہو خان صاحب نے پھر بھی جیل میں رہنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ملک صاحب یہ دیکھیں یہ سسٹم کو پکڑتے کس طرح, آپ ذرا تھوڑا غور سے 2 منٹ سنیں. 26ویں آئینی ترمیم کے آپ فیکٹس چھوڑ دیں, لیکن کیا دنیا میں جمہوریت اس طرح کی ہوتی ہے کہ 5 بندے ایک پارٹی کے اٹھا کے اغوا کر کے ان کو پیسے دے کے جو بھی طریقے سے آپ نے اپنے پاس بٹھا کے ان میں سے لوگوں کو منسٹر بنا دیا, آپ نے آئین ترمیم پاس کروا لی. 6 لوگ ہمارے بینچ میں بٹھا کے اوپر چھپائے ہوئے تھے کہ اگر مولانا نہیں آتا تو 6 لوگ بھی ڈال دیے جائیں گے. اس طرح کا ہوم ورک کر کے آپ نے ایک آئینی ترمیم کروائی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ایک بات بتائیں, I totally agree جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں ابھی آپ کی پارٹی نے ان 6 لوگوں کے خلاف کاروائی روک کیوں دی ہے؟ اچھا بائی دا وے, پہلے 5 کے خلاف کاروائی, 5 میں سے ایک تو آلریڈی پاکستان مسلم لیگ کا کاغذ سائن کر چکا تھا, تو پہلے 4 کے خلاف کاروائی ہو چکی ہے, اس وقت ان کو ایکسپیل کیا جا چکا ہے. جو باقی 6 ہے اس کے لیے اسد کیسر صاحب کی کمیٹی خان صاحب نے بنا دی ہے. آئی تھنک خان صاحب سے کیونکہ ہمارا ایکسیس بند ہے, اس میں خان صاحب کا ایک گو ایڈ چاہیے, ان کے خلاف بھی کاروائی ہو جائے گی. لیکن مالک صاحب وہ ایشو نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے انہوں نے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 5 نئے ججز لگائے ہیں. گیس واٹ کے کون سے ججز ہیں؟ یہ ایگزیکٹلی وہ 5 ججز ہیں جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے جن کو سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا. کین یو امیجن, اتنا ہی مطلب پک اینڈ چوز کر کے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی پوری جو نمبر گیم ہے وہ بھی چینج کر دی ہے, جسٹ بیکاز کہ پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو 5 لوگ تھے ان کو شک تھا کہ شاید میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک لوگ ہیں, صرف طاقت استعمال کر رہے ہیں, اور آپ کو ریلیف دوسری سائٹ سے آئے گی, دوسری سائٹ کو بھی آپ ساتھ ہی تلتے رہتے ہیں, تو پھر آپ لوگ کس سے بات کریں گے؟ پھر یہ مائنڈ سیٹ چینج کیسے ہوگا؟ دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ.
سسٹم ممبر یہ دوسری سائڈ جو ہے نا یہ الٹیمیٹلی اس نے سوچنا ہے کہ کس وقت تک وہ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں زیادہ عرصہ اس طرح کا ڈیڈ ہارس کو لے کے چلنا شاید ان کے لیے بھی فیزیبل نہ ہو. کہیں نہ کہیں ابھی کینی صاحب نے کہا نا کہ جی 1.9% مہنگائی آ گئی. اگر آپ ان سے جی ڈی پی ابھی گروتھ نومنلی کا پوچھیں گے تو 0.9% ہے. آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں یار تمہاری 50,000 تنخواہ ہے یا 60,000 تنخواہ ہے, مہنگائی بڑی سستی ہوگی, کیا تم گزارا کر سکو گے؟ کہ نہیں, کیونکہ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں چل رہی, آپ کی مینوفیکچرنگ بیٹھ گئی ہے, آپ کی ایگریکلچر بیٹھ گیا, آپ کی سروس انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. حقیقت یہ آپ نے لوگوں کی تنخواہیں ضرور بڑھا دی ہیں لیکن ٹیکسز بھی بڑھا دیے 45%. سو پاکستان میں عام زندگی کی کوئی بہتر نہیں ہوئی. سو اگر ماسز میں اتنی نفرت اس حکومت کے خلاف ہے تو اس وزن کو اٹھا کے کب تک یہ سسٹم لے کے چلے گا؟ چلو let me ask him, it's a valid point.